بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے فائدے۔ برادران اسلام، قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے عام منادی کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں اس حکم کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ترجمہ تاکہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں کہ اس حج میں ان کے لیے کیسے کیسے فائدے ہیں، یعنی یہ سفر کر کے اور اس جگہ جمع ہو کر وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ یہ انہی کے نفع کے لیے ہے، اور اس کے جو فائدے پوشیدہ ہیں ان کا اندازہ کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی یہ کام کر کے خود دیکھ لے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ جب تک انہوں نے حج نہ کیا تھا، انہیں اس معاملے میں ترو تھا کہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل کون سی عبادات ہے، مگر جب انہوں نے خود حج کر کے ان بے حد و حساب فائدوں کو دیکھا جو اس عبادت میں پوشیدہ ہیں تو بے تامل پکارا تھے کہ یقیناً حج سب سے افضل ہے۔ آئیے اب میں آپ کو مختصر الفاظ میں اس کے فائدے بتاؤں۔ سفر حج کی نوعیت۔ دنیا کے لوگ عموماً دو ہی قسم کے سفروں سے واقف ہیں، ایک سفر جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہو، دوسرا وہ جو سیر و تفریح کے لیے کیا جاتا ہو۔ ان دونوں قسم کے سفروں میں اپنے غرض اور اپنی خواہش آدمی کو باہر نکلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر چھوڑتا ہے تو اپنے غرض کے لیے، بال بچوں اور عزیزوں سے جدا ہوتا ہے تو اپنے خاطر، مال خرچ کرتا ہے یا وقت صرف کرتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے، لہٰذا اس میں قربانی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مگر یہ سفر جس کا نام حج ہے، اس کا معاملہ اور سب سفروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ سفر اپنی کسی غرض کے لیے یا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ محبت نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو اور اس کے فرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو، پس وہ شخص اپنے گھر بار سے ایک لمبی مدت کے لیے علیحدگی، اپنے عزیزوں سے جدائی، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنے مال کا خرچ اور سفر کی تفریح کے گوارا کر کے حج کو نکلتا ہے۔ اس کو نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا اور محبت خدا بھی ہے اور فرض کا احسان بھی ہے، اور اس میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی وقت خدا کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نکل سکتا ہے، تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، اپنے مال اور اپنی راحت کی خدا کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے۔ نیکی اور تقویٰ کی رغبت۔ پھر جب وہ ایسے پاک ارادے سے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت کا شوق بھڑک اٹھا ہو اور جس کو ادھر کی لگ گئی ہو، اس میں پھر نیک ہی نیک خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور لوگوں سے اپنا کہا سنا بخشواتا ہے، جس کا حق اس پر عطا ہو تو اسے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ خدا کے دربار میں بندوں کے حقوق کا بوجھ لادے ہوئے نہ جائے۔ برائی سے اس کے دل کو نفرت ہونے لگتی ہے اور قدرتی طور پر بھلائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر سفر کے لیے نکلنے کے ساتھ ہی جتنا وہ خدا کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے اور جس کی جتنی خدمت یا مدد ہو سکے کرے۔ بد کلامی و بیہودگی، بے حیائی، بد دیانتی اور جھگڑا فساد کرنے سے خود اس کی اپنی طبیعت اندر سے رکتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے، حرم الہی کا مسافر ہو اور پھر بڑے کام کرتا ہوا جائے۔ ایسی شرم کی بات کسی سے کیسے ہو؟ اس کا تو یہ سفر پورا کا پورا عبادت ہے، اس عبادت کی حالت میں ظلم و فسق کا کیا کام۔ پس دوسرے تمام سفروں کے برعکس یہ ایسا سفر ہے جو ہر عدم آدمی کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اور یوں سمجھو کہ یہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے جس سے لازم ہر اسلام مسلمان کو گزرنا ہوتا ہے جو حج کے لیے جائے۔ طواف زیارت۔ اس شان سے حاجی مکہ پہنچتا ہے اور جاتے ہی سیدھا اس آستانے کا رخ کرتا ہے جس کی طرف بلایا گیا تھا۔ آستانے دوست کو چومتا ہے، پھر اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین و مذہب کے اس مرکز کے در چکر لگاتا ہے اور ہر چکر آستانہ بوسی سے شروع اور آستانہ بوسی ہی پر ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت سلام کی پڑھتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر وہ صفا پر چڑھتا ہے اور وہاں سے جب کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتا ہے، کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔